بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں تمام ساتھی؟ امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں نجیب الحسن صادق آباد سے۔ اچھا، یہ لاسٹ ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی اور اس کا کافی فیڈ بیک آیا اور ساتھیوں نے کمنٹس بھی کیے اور میسیجز میں بھی آ کے اس چیز پہ اصرار کیا کہ جو آپ نے وعدہ کیا ہے کہ آپ جو گوڈ فارمنگ پہ ماڈلز ہیں، جس میں بریڈنگ سینٹر کا ذکر کیا، جس میں میٹ گوڈ فارم کا ذکر کیا، جس میں ملک گوڈ فارم کا ذکر کیا، جس میں یہ قربانی والا ماڈل ہے، تو آپ اس پہ ویڈیو لازمی بنائیں۔ تو میں اپنے جو محدود سا تجربہ اب تک حاصل ہوا ہے 2-2.5 سال میں، اور جو تھوڑا بہت علم ہے، اس کے مطابق ہی اپنا ایک تجزیہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں۔ اس میں کمیاں کوتاہیاں بھی ہو سکتی ہیں، تو لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کے سامنے وہی رکھوں جو اب تک مجھے سمجھ میں آئے۔ تو سب سے پہلے ہم جو شروع کرتے ہیں، جو آج اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا، وہ میں کروں گا کوالٹی بریڈنگ سینٹر۔ تو یہ اس لیے کہ زیادہ تر جو بھی ساتھی رابطہ کرتے ہیں، میں ان کے جب دیکھتا ہوں معاملات، سب سے بڑا انہیں ایشو ہوتا ہے خوراک کا، دوسرے نمبر پہ ان کا مسئلہ ہوتا ہے جگہ کا۔ تو ان کو یہ مشورہ دینا مجبوری بن جاتی ہے کہ آپ کوالٹی بریڈ پہ کام کریں۔ تو یہ مجبوری کیوں بنتی ہے؟ سب سے پہلے تو اس پہ بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، اگر ہم کوالٹی کو کمپرومائز کریں گے اور کوانٹٹی کو بڑھائیں گے، تو اس کے لیے آپ کو دو مین چیزیں چاہیے۔ ایک آپ کو جگہ زیادہ چاہیے، اور دوسرا آپ کو اس کے لیے جو فوڈر ہے وہ سستا چاہیے۔ اور آج کل یہ دونوں چیزیں ہی محدود ہیں، یعنی اکثر لوگ جو رابطہ کرتے ہیں، کسی بھائی کی 5 مرلے کی چھت ہوتی ہے، وہاں کرنا چاہ رہا ہے، کسی کے پاس کوئی 10 مرلے کی چھت ہوتی ہے یا پلاٹ ہوتا ہے، وہ وہاں کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو موسٹلی شہروں میں ہوتے ہیں، وہاں یہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو ان کو پھر میں تو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اسی ماڈل پہ کام کر لیں، جیسے کہ میں کام کر رہا ہوں 2-2.5 سال سے آپ کے سامنے ہیں۔ کیوں کیا؟ ایک ایک چیز بتانے کی کوشش کی ہے شروع میں دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ وجہ یہ تھی کہ سب سے پہلے تو تجربہ حاصل کرنا تھا، دیکھنا تھا، اپنے آپ کو چیک کرنا تھا کیا میں کر سکتا ہوں۔ بکری کا صرف پڑا ہوا تھا، بے بکری ہوتی ہے، اس سے آگے نہیں پتا تھا۔ پھر اس پہ کام جب کرنا شروع کیا تو پہلے دن سے جو مشورہ کیا سنشاد صاحب سے، انہوں نے یہی مشورہ دیا کہ یار کوالٹی پہ کام کرنا، کوانٹٹی میں نہ جانا۔ اور جب میں نے کوالٹی والے جانور پرچیز کیے تو تب بھی انہوں نے کہا کہ ان کی کوانٹٹی بہت زیادہ نہ بڑھانا۔ تو آہستہ آہستہ وہ چیزیں سمجھ آنے لگ گئیں کہ اگر ہمارے پاس گنجائش ہے نا، سپوز میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس 20 لاکھ کی گنجائش ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ میں اس سے 10 بکریاں خرید سکتا ہوں اچھی، تو آپ کوشش کریں کہ آپ 10 نہ خریدیں، آپ 5 خرید لیں۔ آپ خود کو اوور برڈن نہ کریں، کیونکہ آپ کے پاس سنبھالنے کی کیپیسٹی شاید 5 کی ہوگی، لیکن آپ کے پاس خریدنے کی کیپیسٹی 10 کی ہوگی۔ تو سب سے پہلا ہمارا یہ فیصلہ غلط ہو جاتا ہے۔ تو اس میں پیسے اور وقت کی جو انویسٹمنٹ ہے نا، اس کا تال میل بہت ضروری ہے۔ صرف پیسے کی انویسٹمنٹ کافی نہیں ہے، آپ کو وقت کی انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی زیادہ شروع میں۔ پھر جب آپ کے پاس تجربہ آ جائے گا، آپ کی ایک لائن بن جائے گی، آپ کا ایک پلیٹ فارم بن جائے گا، پھر آپ کو سمجھ آنے لگ جاتی ہے کہ یار میں اس کو کس لیول پہ لے کے جاؤں تو میں اس سے منافع کما سکتا ہوں۔ وہ بعد کا ایک آتا ہے، یوں کہہ لیں کہ ایک موڑ آتا ہے۔ شروع میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نہیں کی جا سکتی۔ اچھا، یہاں میں ایک اور بڑا مین پوائنٹ ہے، وہ بھی آپ کو یہاں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ یہ تو ہم بات کر رہے ہیں نا بریڈنگ سینٹر، جو کوالٹی پہ ہم کام کر رہے ہیں، ہم کسی بھی بریڈنگ سینٹر پہ کام کریں، ہم ایون میٹ پہ کام کریں، ہم ایک ریگولر سے جانور پہ کام کریں، A+ کی بجائے A پہ کریں، B پہ کریں، اس کا جو ڈیولپ ہونے کا، یعنی اس کا جہاں سے جا کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اب یہ فارم جو ہے وہ اپنا خرچہ اٹھا رہا ہے اور اب یہ منافع کی طرف جا رہا ہے، وہ 3 سال بعد شروع ہوتا ہے۔ یہ بات آپ نے ذہن نشین کر لینی ہے۔ جو بھی ساتھی یہ سوچتے ہیں کہ میں گوڈ فارمنگ میں آؤں اور میں 6 ماہ بعد کمانے لگ جاؤں، ٹھیک ہے، تو یہ خام خیالی ہے۔ تو اس بات کو آپ ذہن سے نکال دیں۔ کم از کم 3 سال کے بعد آپ کا فارم یوں کہہ لیں کہ منافع والی سائڈ پہ مڑتا ہے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ
آپ خود کفیل ہونے لگ جاتا ہے. وہی آپ کا جو ہرڈ ہے وہ خود کفیل ہونے سب سے پہلے وہ خود کفیل ہوتا ہے, وہ اپنا خرچہ اٹھانا شروع کرتا ہے, اس کے بعد وہ پھر آپ کو منافع دینا شروع کرتا ہے. تو وہ ایک پنجابی کی مثال ہے نا, وہ ہٹی چٹی پھر کھٹی, تو یہ ہر کام میں اپلائی ہوتا ہے, تو یہ یہاں بھی ہوتا ہے. تو یہ 3 سال کا دورانیہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اکثر ساتھی کہتے ہیں کہ ہم گوٹ فارمنگ اس لیے شروع کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے سارے اخراجات یعنی کہ اس کو فل ٹائم کاروبار کے طور پہ کرنا چاہتے ہیں. تو میں انہیں سب سے پہلے یہ کہتا ہوں کہ بھائی اگر تو آپ کا کوئی سائڈ آلریڈی بزنس ہے, کوئی پرائمری کام آپ کا اور ہے, تو ہمیشہ اس کو پریفرنس دیں. یعنی کہ جو آپ کا کوئی ایسا کام, کوئی ایسی جاب, کوئی بھی اور ایسا کام ہے جو آپ کا گھر کے اخراجات چلا رہا ہے, تو اس کو کبھی نہ چھوڑیں, اس کو اسکپ نہ کریں. اس کو ایز اے سیکنڈری یعنی کہ جسے ہم سائڈ بزنس کہتے ہیں اس کے طور پہ شروع کریں. اور اب تو کافی آسانی ہو گئی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ٹریڈیشنل طریقہ تھا, تو آپ کو بکری کو چرانے لے کے جانا پڑتا ہے, وہ سارے معاملات. تو اگر آپ اپنا ایک اچھا کام کر رہے ہیں اور اس میں سے آپ خشک لوسن وغیرہ پرچیز کر سکتے ہیں, تو آپ تھوڑا وقت دے کے اپنے جانوروں کو پال سکتے ہیں اور آسانی سے پال سکتے ہیں. تو یہ سہولت تو خیر بہت ہو گئی ہے, ورنہ میں نہیں کر سکتا. میں اپنا بتاتا ہوں, میں بالکل نہیں کر سکتا. اگر مجھے ڈیلی بیسس پہ چارہ کٹوانا ہو, ڈیلی بیسس پہ مجھے جانوروں کو باہر بھی بھیجنا ہو, یہ سارا کچھ کرنا ہو, میں نہیں کر سکتا. میں کب کا چھوڑ چکا ہوتا. تو یہ چیز نے بہت سہولت دی ہے, اور یہ اس کو انٹروڈیوس جو ہے وہ ہمیشہ کریڈٹ گوٹ لینڈ فارم کو جائے گا. اچھا, دوسری چیز آ جاتی ہے کہ اب آپ نے یہ کام کر لیا, تو یہ آپ نے کیسے کرنا ہے. میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے کوانٹٹی میں نہیں جانا. آپ نے شروع میں کوشش کرنی ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے میرے پاس 20 جانور خریدنے کی جگہ ہے, تو اور 20 جانور خریدنے کے پیسے بھی ہیں, تو آپ ہمیشہ 5 کی طرف جائیں, آپ 7 کی طرف جائیں, 10 سے بھی نیچے رہیں. اور اس چیز کو کم از کم آپ 1 سال دیں. ٹھیک ہے, کوانٹٹی نہیں میٹر کرتی اس معاملے میں, اس میں کوالٹی میٹر کرتی ہے. جتنا, کیونکہ آپ کا وقت بھی اتنا لگے گا اور آپ نے جگہ بھی باؤنڈ کی, آپ نے سارا مطلب آپ کا ٹائم بھی جا رہا ہے, پیسے بھی جا رہے ہیں, اخراجات بھی ہو رہے ہیں. اگر آپ بکری کا پیٹ بڑھا دیں گے, یعنی کہ بکری کے جتنے پیر بڑھیں گے, جتنے اس کا یونٹ بڑھیں گے, اتنے اس کے پیٹ بڑھیں گے نا, اتنا اس کا خرچہ بڑھے گا اور اتنے ان کے معاملات بھی بڑھیں گے. لیکن ابھی آپ وہ ساری چیزوں کو ہینڈل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے جو سلیکشن کیا وہ آپ سے ٹھیک ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. تو فرسٹ سلیکشن کبھی ٹھیک نہیں ہوتی. بائی چانس ہی ہے کہ آپ کے پاس پہلے ہی خرید جو ہے وہ اچھی آ جائے. جب آپ کسی بھی نسل پہ کام شروع کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ اس کے پوائنٹس آپ کے سامنے کلیئر ہونے لگتے ہیں. آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ آنے لگتی ہے کہ ہاں یہ جانور اس سے ایسے بہتر ہے, یہ جانور اس سے اس طرح سے بہتر ہے. پھر اس میں کلنگ ہوتی ہے. پھر آپ جو 10 لیں گے, 10 میں بھی آپ کو شاید 2-3 پاس آئیں گے, باقی آپ پھر آہستہ آہستہ ساتھ نکالنی شروع کریں گے. تو یوں کرتے کرتے تقریباً 3 سال 4 سال کے بعد آپ کے پاس شاید پیچھے جو سلیکٹیو جانور ہوں گے وہ 10 ہی آئیں گے, اور وہی سلیکٹیو جانور بیسیکلی آپ کا ہرڈ بنائیں گے. اور اس میں آپ نے اگین وہی بات کہ ہم نے کوانٹٹی میں نہیں جانا, اس کی میں بار بار کیوں کہہ رہا ہوں, وہ اس لیے کہ میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ اگر جتنے بھی لوگ کوانٹٹی پہ کام کر رہے ہیں وہ ایوریج اینیمل پہ کام کر رہے ہیں. اور ایوریج پہ کیوں کر رہے ہیں کہ ایوریج اینیمل آسانی سے سیل ہو جاتا ہے. جو کوالٹی اینیمل ہے اس کی خواہش تو سب کو ہوتی ہے. اب میں اچھے اینیمل رکھ لوں, میں 50 رکھ لوں, 100 رکھ لوں, اور ان کو بڑا اچھے سے میں پالوں, تو واہ تو میری بہت ہو جائے گی. بہت لوگ آئیں گے, مجھے اپریشیٹ کریں گے, میرا ایک نام بھی بن جائے گا. لیکن پیسے دینے والے کتنے آئیں گے, ان کو خریدنے والے لوگ کتنے آئیں گے. دل سب کا کرے گا لیکن خواہش سب کی ہوگی, مگر اس کا جو صحیح معنی میں جو اتنی بریڈ ڈیولپمنٹ کرنے پہ جو محنت لگی ہے, جو پیسہ لگا ہے, اس کو سمجھنے کو کتنے لوگ تیار ہیں اور اس کو خریدنے کو کتنے لوگ تیار ہیں, یہ آپ کو اپنی مارکیٹ میں دیکھنا ہے, یہ آپ کو اپنے علاقے میں دیکھنا ہے. مجھے اپنے علاقے میں نہیں نظر آتا. میں آپ کو اپنے علاقے کے حساب سے بتاؤں, میں کہوں کہ میں اگر 100 اینیمل کوالٹی اینیمل پہ کام کروں اور مجھے اپنے علاقے میں خریدار ملے گا, مجھے نہیں ملے گا. وہی والی سوچ ہوگی کہ انری میں مجھ نہ لینا. اس لیے میں اس ماڈل کو ایک محدود ماڈل مانتا ہوں, اور اس کو محدود اس لیے مانتا ہوں کہ یہ کامیاب ضرور ہے اس طرح سے کہ ایک تو یہ اپنا خرچہ چلا جاتا ہے, جس پہ آپ کا کسی بھی علاقے میں بیٹھے ہیں, شہر میں بیٹھے ہیں, تو منافع کی شرح کم ہوگی کیونکہ آپ کے اخراجات زیادہ ہوں گے. اگر آپ کے پاس اپنا خوراک ہو جاتی ہے پھر اس کے منافع کی شرح کافی زیادہ ہو جاتی ہے. تو آپ 2-4 اینیمل بیچ میں سے سیل کر کے جب آپ کے پاس بچے آتے ہیں, موسٹلی
ہمارے ٹرینڈ ہے بچے ہی سیل ہوتے ہیں. اور بریڈنگ سینٹر کوئی بھی کسی بھی چیز کا ہو, وہ چاہے برڈز کا چل رہا ہے وہ کسی بھی چیز کا, تو آپ دیکھیں گے کہ جو بریڈنگ سینٹر چلا رہا ہے وہ کڈس ہی بیچتا ہے, وہ چکس ہی بیچتا ہے, وہ ینگ کر کے تیار کر کے پیر بنا کے سیل نہیں کرتا, کیونکہ اس کا یہ کام نہیں ہے. اس نے اگلا فلاک لینا ہوتا ہے, تو اس نے جوڑے رکھے ہوتے ہیں اور اس کا یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس سے یعنی اگر وہ برڈز پہ کام کر رہا ہے تو میں ہیچری کی طرح وہ ہیچری چلاؤں اور اس میں سے بچے لے کے تو چک سیل کروں. اگر آپ اس پہ کام کر رہے ہیں, بکریوں پہ کام کر رہے ہیں, تو پھر بھی آپ کا ٹارگٹ یہی ہوگا کہ میں بچوں کو جو ہے وہ بکریوں سے لے کے اچھے کوالٹی کٹس لے کے تو وہ میں مارکیٹ میں سیل کروں. تو اس طرح سے ایک شارٹ ٹائم میں آپ کے پاس پروفٹ آنے لگ جاتا ہے. اگر آپ یہ سوچیں جو زیادہ منافع بخش ہے وہ تو پھر یہ ہے کہ ہاں ٹھیک ہے, آپ وہ ان میں سے بچے جو آ رہے ہیں آپ کے پاس آپ ان کو بھی پالیں اور ان کو بھی آپ میچور کر کے پھر ان کو سیل کریں. لیکن میچور اینیمل کیونکہ جاتے جاتے ذرا مہنگا ہو جاتا ہے, پھر اس کا بھی اور پھر نہیں ملتا. تو یہ کچھ معاملات ہیں. ہاں پھر اس میں سے یہ بھی چیز ہو سکتی ہے کہ آپ ان میں سے میل بچے جو ہیں ان کو کھڑا کر لیں. آپ دیکھیں یہ فیٹنگ والا اچھا ہے, اس کو آپ عید پہ تیار کر لیں. لیکن یہ ساری چیزوں میں اتنا لمبا دورانیہ ہو جاتا ہے, اتنا یہ اس میں اندر انویسٹمنٹ بڑھ جاتی ہے کہ کوئی بھی تھک جائے گا. آپ جیب سے کتنی دیر تک لگا سکتے ہیں. تو اس کا جو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ میں آپ کو بالکل سمپل بتاؤں گا کہ 3 سال تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہی رکھنا ہے. 3 سال میں تو آپ کا فارم ذرا سیدھا ہوگا. اس کے بعد آپ جو ہے وہ اس قابل ہو سکتے ہیں کہ آپ کے پاس 10 20 30 جو بھی کوالٹی اینیمل ہیں اس میں سے جو کڈس آ رہے ہیں وہ جیسے ہی دودھ چھوڑیں, یعنی آپ 3 ماہ میں کہتا ہوں کہ آپ کم از کم ضرور دودھ دیں اور اس کے ساتھ ان کو کڈ سٹارٹر ون ڈے پہ رکھیں. اس کے بعد وہ چارے پہ اور کڈ سٹارٹر ون ڈے پہ آ جائیں تو آپ 3 ماہ بعد وہ بچے سیل کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. اور لینے والے کے لیے بھی وہ بہتر رہ جاتا ہے کیونکہ وہ اس کے ماحول میں جا کے بچہ جلدی ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. میچور جانور نہیں ہوتا, اس کی ایک میموری بن چکی ہوتی ہے, ایک یادداشت میں ایک ماحول, ایک ہرڈ کا سارا, ایک مالک کے ساتھ اس کی ایک ہو جاتی ہے اٹیچمنٹ. وہ دوسرے ماحول میں جا کے اکثر جانور جو ہیں وہ میں نے دیکھا ہے ایڈجسٹ نہیں ہوتے. تو یہ میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو میں اس میں سمجھا سکوں کہ یہ والا ماڈل جو ہے یہ لمیٹڈ ماڈل ہے اور اس میں آپ کو کوانٹٹی کو تبھی بڑھانا ہے اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہاں میرے علاقے میں میں اتنی کھپت کر سکتا ہوں. تو آپ نے ہمیشہ اس کاروبار میں جب بھی آنا ہے اور انویسٹمنٹ کرنی ہے تو پہلے آپ نے خریدار کی نظر سے اس ماڈل کو دیکھنا ہے اور پھر ہی آپ اس میں سے منافع کما سکتے ہیں. ادروائز اگر آپ اس کو صرف شوق کی حد تک دیکھیں گے, آپ اس کو صرف اس لیے دیکھیں گے کہ لوگ میری واہ واہی کریں گے اور اپریشیٹ کریں گے, تو بھائی وہ آپ کو دلی سکون تو دے سکتا ہے لیکن وہ آپ کے اخراجات نہیں چلائے گا. تو یہ کچھ حقائق ہیں, اس کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے. آپ کوالٹی اینیمل پہ کام کریں, آپ محدود اس کا جو یونٹ ہیں وہ محدود رکھیں, ان کی خوراک اچھی رکھیں اور یہ آپ کو انشاءاللہ نقصان نہیں دیں گے, یہ آپ کو منافع ہی دیں گے. ہاں یہ منافع کی شرح کیا آپ کے گھر کے سارے اخراجات چلا سکتی ہے, تو اگر آپ بالکل سمپل سی زندگی گزار رہے ہیں تو شاید, ادروائز آج کل کے جو دور جا رہا ہے اس میں یہ ممکن نہیں ہے. تو مزید انشاءاللہ اگر اس میں کوئی چیز رہ گئی ہو تو وہ آپ کوسچن کر سکتے ہیں, تو وہ نیکسٹ ویڈیو میں مینشن کرنے کی کوشش کروں گا. جب اس طرح بات کر رہے ہوتے ہیں, کوئی اسکرپٹ لکھا نہیں ہوتا, جو ذہن میں آتا ہے وہ بات آپ کے ساتھ کر دی جاتی ہے, شیئر کر دی جاتی ہے. کچھ چیزیں بعد میں یاد بھی آتی ہیں کہ یار یہ بات بھی کی جا سکتی تھی, تو وہ میں کوشش کرتا ہوتا ہوں کہ وہ جو ساتھی گروپ میں رابطہ کریں, واٹس ایپ پہ کریں, میں ان کے ساتھ وہ شیئر کر دیتا ہوں جو بھی میرے ذہن میں ہو. باقی یہ ہے کہ جو دوسرے ماڈل ہیں, خاص طور پہ میٹ کا کافی ساتھیوں نے کہا تھا, وہ میرے ذہن میں ایک ماڈل ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ کامیاب ہو سکتا ہے, اور میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ میں اس پہ بناؤں. اس میں اگر کوئی کویسچن ہو آپ کا تو وہ آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا, اور اپنی دعا میں یاد رکھیے گا, اپنے جانوروں کا خیال رکھیے گا. یہ بیسکس تھی جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں اور اس کو اب سمجھنا آپ نے ہے. ٹھیک ہے جی, چلیں جی, اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ جی.